تھوڑا سا نازک پہلو، یہ جتنی تنقیدات میرے سامنے آئیں اس میں جو ایک لکھا ہوا بھی پہلو موجود ہے اور مخفی پہلو بھی موجود ہے، جو کچھ اعتراضات ہوتے ہیں، جو تاثر قائم کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ قاتلین عثمان کا اصلاً نہیں تھا، ایک بہانہ مل گیا یا ایک عذر مل گیا جس کی بنیاد پر اتنے بڑے بڑے اقدامات کر دیے گئے، اور آگے پھر جو کچھ ہوا یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ جی آپ نے مثال طور پہ مطالبہ کیا، آپ کے دل میں بڑا درد تھا سیدنا عثمان کے قاتلین کو کٹہرے میں لانے کا، انصاف کی تلاش کے لیے آپ نے مثلا کوئی ان کے ورثاء کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، بلکہ جو اقدامات پے در پہ آگے ہوتے چلے گئے، اس کے بعد جنگیں ہوئیں، اس میں خون بہانے سے بھی انکار نہ کیا گیا، تو لوگوں کے دل میں یہ شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں بہت معذرت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ رکھ رہا ہوں کہ مسئلہ جو ہے اصلاً یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جی ہمیں اقتدار منتقل ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک موقع مل گیا، ایک بہانہ مل گیا، اس کی بنیاد پر جتنی اقدامات کیے جا سکتے تھے وہ اقدامات کیے گئے۔ جب اس طرح کے معاملات سیاسی یا معاشرتی سطح پر ہوتے ہیں تو ان میں اقدامات کو دیکھنے کے دو حساب یہ ہیں، حسن ظن سے دیکھا جائے، بدظنی سے دیکھا جائے، تو دونوں جانب حسن ظن سے بھی دیکھ لیجئے اور بدظنی سے بھی دیکھ لیجئے۔ حسن ظن کے تقاضے سے ہم سیدنا علی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نیک نیتی سے یہ سمجھا مسلمانوں کا نظم درہم برہم ہے، ایک خلیفہ یا حکمران کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ لوگ بلوا کر کے آئے ہیں، انہوں نے مدینے پر قبضہ کیے رکھا ہے، اگر لوگوں کو بے سر چھوڑ دیا گیا تو اس سے انارکی پیدا ہوگی، اس وقت یہ مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں اور باقی لوگ بھی اعتماد کریں گے تو مجھے آگے بڑھ کر حکومت کا نظم سنبھال لینا چاہیے۔ حسن ظن کے پہلو سے دیکھا جائے یہ بڑی معقول بات نظر آتی ہے، یعنی ایک بغاوت ہو گئی ہے، اس بغاوت میں یہ ہم جانتے ہیں کہ کئی دن تک مدینے میں لوگوں کے لیے مسجد میں جانا ناممکن ہو گیا، جو لوگ بغاوت کر کے آئے ہوئے تھے انہوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا ہوا تھا، سیدنا عثمان محاصرے میں رہے کئی دن تک، ان تک پانی پہنچانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس طرح کی صورتحال میں ایک بڑا حادثہ ہوا، ان کی تدفین بھی ایک مسئلہ بن گئی۔ اتنا بڑا حادثہ ہو جانے کے بعد سیدنا علی نے اگر یہ محسوس کیا کہ ایسے موقعوں پہ حکومت سنبھال لینی چاہیے، اگر یہ اس وقت میری اطاعت کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ میرے تحت آ جائیں گے تو معاملات کو ہم درست کر لیں گے، نیک نیتی کے ساتھ یہ محسوس کیا۔ یہ زاویہ ہے، ایک دوسرا زاویہ بھی ہے کہ پہلے سے بیتاب بیٹھے تھے، ان لوگوں کو ابھارنے کا معاملہ بھی انہوں نے کیا، انہی کے گھر میں محمد بن ابو بکر نے پرورش پائی ہے، ایک لحاظ سے وہ ان کا بیٹا ہی تھا، یعنی وہ صاحبزادے تو سیدنا صدیق کے ہیں، لیکن فوراً ہی بعد ابھی شاید 1-2 سال کے تھے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن بہت چھوٹی عمر میں وہ سیدنا علی کے گھر میں آ گئے، کیونکہ سیدنا صدیق کی اہلیہ نے سیدنا علی سے شادی کر لی تھی، تو انہی کے یہاں پرورش ہوئی، وہی سب سے آگے تھا اس ساری بغاوت میں۔ یہ ساری کی ساری اسکیم بنائی اس مقصد کے لیے کی گئی کہ بنو امیہ کے ایک حکمران موجود ہے، ان کا خاتمہ ہو، اور میں بھی اب بوڑھا ہو رہا ہوں تو میرے لیے بھی اقتدار کا راستہ نکلے، تو کیا رائے قائم کریں گے؟ یہ چیزوں کو دیکھنے کا دوسرا زاویہ ہے۔ اسی طرح ادھر آ جائیے، حسن ظن کے پہلو سے یہ ہے کہ بڑا نازک حادثہ ہوا ہے، سیدنا عثمان بڑی شخصیت ہیں، وہ مسلمانوں کے حکمران تھے، ان کی شہادت ہو گئی ہے، وہ دور بیٹھے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں، اور وہی نہیں دیکھ رہے، ہزاروں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہی لوگوں کے ہاتھ کی بیعت قبول کر لی ہے اور حکمران کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، اور ایک لحاظ سے وہ لوگ ان کی حفاظت میں آ گئے ہیں، یعنی بلوا کرنے والے لوگ ان کی حفاظت میں آ گئے ہیں، اس وجہ سے انہی سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ ان کی بیعت قبول نہ کریں، ان کو قانون کے حوالے کریں۔ یہ حسن ظن سے دیکھنے کا طریقہ ہے، اور بدظنی سے دیکھنے کا طریقہ وہ ہے جو آپ نے بیان کر دیا، تو ان میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیں۔ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، جب بھی کوئی معاملہ ہو اس کو ہمیشہ حسن ظن کے پہلو سے دیکھنا چاہیے، تو میں دونوں بزرگوں کے اقدامات کو حسن ظن سے دیکھتا ہوں۔ میرے نزدیک سیدنا علی نے بھی دیانتداری کے ساتھ خیرخواہی کے جذبے سے اپنی طرف سے ایک تدبیر کو صحیح سمجھ کے اقدام کیا، اور سیدنا معاویہ نے بھی اس خیال سے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مسلمانوں کا حکمران شہید کر دیا جائے، مرکز میں اتنے بڑے پیمانے پہ بغاوت ہو، اور وہی لوگ جو
قتل میں آگے آگے ہیں وہ دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں آگے. ظاہر ہے کہ یہ دو زاویے ہیں نا دیکھنے کے, تو دونوں کو اگر آپ حسن ظن سے دیکھیں گے تو نتیجہ اور نکلے گا, بدظنی سے دیکھیں گے تو نتیجہ اور نکلے گا. اس میں ہر شخص کا انتخاب ہے, میں نے اپنا انتخاب بتا دیا. میں تو دونوں بزرگوں کے اقدامات کو حسن ظن ہی سے دیکھتا ہوں. تو بہت ہی خوب, بڑے ہی یہ فکر آمیز نقطہ تھا جو آخر میں آپ نے پیش کیا.